السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا جائے، اس کی نیت کیسے کریں گے، کس وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، بغیر سوئے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں تلاوت کیسے کریں، کون سی صورتیں پڑھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، چوتھی میں 5 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں کم کرتے چلے جائیں، ایک ایک کم کرتے جائیں۔ تو اس طرح پڑھیں، کیا اس طرح پڑھنا ضروری ہے ورنہ تہجد نہیں ہوگی؟ تو یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات اگر سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر کے اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ آئی ہے، اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں رہ جائے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کی نماز، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ تمام انبیاء نے تہجد کی نماز کو پڑھا ہے، انبیاء کی نماز ہے، اور تابعین، تبع تابعین، صحابہ، مجتہدین، اولیاء، بزرگوں کی نماز ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ یہ بہت فضیلت والی نماز ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور تہجد پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، زندگی میں، طبیعت میں، جسم میں سکون محسوس ہوتا ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ نیت ہوگی، اگر مرد حضرات ہیں تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ نیت کریں۔ خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، ثنا پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ اب آپ کوئی بھی قرآن پاک کی سورت پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص صلی اللہ علیہ 8 بار پڑھیں، دوسری میں 7 بار، تیسری میں 6 بار، ایک ایک کم کرتے جائیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں آپ ویسے وہی صورتیں پڑھ لیں، کوئی بھی ایک صورت کے ساتھ، سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا لیں، جس طرح آپ عام نمازوں میں، فرض میں، سنت، نوافل میں آپ صورتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہی آپ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد صورت ملائیں گے۔ صورت پڑھنے کے بعد آپ پھر تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھیں گے۔ پھر پہلے سجدے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے سجدے میں آپ تکبیر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر اس میں 3 تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی صورت آپ ملا لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے اور تسبیحات پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ کے آپ سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ تہجد کی نماز کا طریقہ ہے۔ آپ اگر 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہی آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 12 سے کم بھی پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یا پوری 12 رکعت پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھنا چاہیں، آپ کو آسانی ہو اتنا پڑھیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ اتنی رکعت پڑھیں جو آپ روزانہ پڑھ سکیں۔
یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے 12 رکعت پڑھ لی، اگلے دن آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر 4 پڑھ لیں، پھر کبھی 8 پڑھ لی، ایسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو تعداد میں کم ہو لیکن اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جس میں دوام ہو، لیکن اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہے لیکن ہمیشگی ہو، دوام ہو، وہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اتنی عبادت کریں، اتنے نوافل پڑھیں جو آپ روزانہ اتنی روٹین سے آسانی سے پڑھ سکیں، تو اتنی آپ تہجد کی رکعات کی روزانہ کی روٹین بنا لیں، تو یہ عمل اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن کبھی زیادہ پڑھ لینا، کبھی جوش آ جائے تو 14 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں، کبھی 8 رکعت پڑھ لیں، تو کبھی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب 4 رکعت 6 رکعت پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، یہ اللہ کو محبوب ہے، یہ عمل پسند ہے۔ تو تہجد کی رکعت کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جائے؟ تہجد کی نماز صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی صبح فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے، آج کل تقریباً صبح صادق کا وقت یہ تقریباً 4:45 کے قریب تقریباً شروع ہو رہا ہے، 4:45 یا 4:45 کے قریب تقریباً شروع ہو رہا ہے، اور 4:45 سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رات کے کسی حصے میں بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رات میں نہیں اٹھ سکتے تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے آپ تہجد پڑھ کے سو جائیں، یا عشاء کی نماز، فرض نماز اور سنت پڑھنے کے بعد آپ تہجد کی نیت سے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھ لیں، اس طرح بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، آخری پہر ہے، رات کا تہائی حصہ ہے، یعنی صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں آپ تہجد پڑھیں۔ یہ نماز کا وقت اور تہجد کا بہترین وقت ہے، اور اس وقت حدیث پاک کے نات ہے اللہ پاک آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور سب منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو روزی دی جائے، اس کی دعائیں قبول کی جائے، تو یہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو شروع کر تہجد پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ بہترین وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ تو آپ اس وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، تو تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، ہاں سو کر اٹھ کر پڑھنا افضل ہے۔ لیکن کوئی شخص نہیں سویا، رات بھر نہیں سوتا، یا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، سونے کی اس کی عادت نہیں ہے، تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ رات بھر نہیں سوئے تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھی جائے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو بغیر سوئے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں، نہیں سوئے تو آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور کوئی چیز پوچھنا چاہے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے سوشل اکاؤنٹس پر، واٹس ایپ، فیس بک پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، پیارا سے کمنٹس بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔